حضرت یونس علیہ السلام کیسے ایک بحل مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن زندہ رہے؟ کیا وہ واحد انسان تھے جو کسی بحل مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر آئے تھے؟ کیا سائنس اس سارے واقعات کو مانتی ہے؟ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس قرۂ ارض پر موجود سب سے بڑی مخلوق یعنی ایک بحل مچھلی کے پیٹ میں کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کیسے ایک بحل مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن زندہ رہے؟ کیا وہ واحد انسان تھے جو کسی بحل مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر آئے تھے؟ کیا سائنس اس سارے واقعات کو مانتی ہے؟ تو دوستو آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روحانی چینل RC World 17۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 28 سال کی عمر میں منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا، جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے عشریوں کو ایک اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرتے رہے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ تب مسلسل حضرت یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے ناراض ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آپ آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہروں پر پہنچ گیا تب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی، مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب عشریوں نے توبہ استغفار کی تو اللہ کریم نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک سے سمندر کی اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ اس سے کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ تب انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ لاٹری سسٹم کیا جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہو جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو، تب کشتی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بحل مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لے، یہ تمہاری غذا نہیں، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس بحل مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا اور یونس علیہ السلام نے جب اس بحل مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ رب العزت سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر آ گئے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک یہ تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر مچھلی نے اللہ کے حکم سے ان کو سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کا پیدا ہوا بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزوری کی حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی۔
یہاں تک کہ آپ کی طاقت لوٹ آئی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا جب کسی انسان کو ویل نے نگل لیا تھا، بلکہ 1891 میں ویل مچھلی کا شکار کرنے والے لوگوں کا ایک گروپ فاک لینڈ میں شکار کرنے نکلا تو ان کا سامنا ایک بہت بڑی ویل سے ہوا، جس کے خوف سے ان کا ایک ساتھی جیمز بارٹلے سمندر میں گر گیا۔ ان کے ساتھی یہ سمجھے کہ وہ ڈوب چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس ویل کا شکار جاری رکھا اور اسے پکڑ لیا، لیکن وہ یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئے کہ ان کا ساتھی جیمز بارٹلے اس ویل کے پیٹ میں زندہ سلامت موجود تھا۔ یہ خبر جلد ہی ہر ایک کی زبان پر تھی اور کئی نیوز پیپروں نے اس کو موجودہ وقت کا جونا یعنی یونس کہنا شروع کر دیا۔ اپنے کئی انٹرویوز میں اس کا کہنا تھا کہ وہ پانی کے ساتھ اس ویل مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا تھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک تنگ اور اندھیری گلی میں موجود ہو اور وہ حیران کن طور پر وہاں سانس لے سکتا تھا۔ اس واقعے نے سائنسی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور ویگیانک دن رات اس پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے۔ کئی ریسرچر نے اپنی ریسرچ کے دوران کہا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ سائنس جاننے والے یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ویل مچھلی نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار دودھ پلانے والے جانداروں میں ہوتا ہے۔ ویل ایک رومن جانور ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ معدے ہوتے ہیں۔ ایک ویل کا پیٹ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ میں ایسڈ نہیں ہوتا ہے جس سے نقصان پہنچے، اور اس کے پیٹ کا ٹمپریچر گرم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پیٹ میں بغیر ہوا اور آکسیجن کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو سائنس کا ماننا ہے کہ ویل کے پیٹ میں اتنی آکسیجن ہے جو کسی انسان کو کئی دنوں تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ دوستو، سائنس آج یہ بات ایکسپٹ کر چکی ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن کریم میں آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک ویل کے پیٹ میں زندہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ ایک انسان پر جتنے بھی مشکلات آئیں، وہ کتنا ہی مایوس کا شکار ہو، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ پر یقین بھروسہ اسے ہر مشکل سے باہر نکال سکتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں مضبوط ایمان کا مالک بنائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ایک لائک بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔